السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا آسان علم حدیث کورس جاری و ساری ہے اور آج ہم اس کا لیکچر نمبر 19 پڑھیں گے، 19 لیکچر نمبر۔ اور آج کا جو موضوع ہے شواہد۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے توابع اور مطابعت پڑھا تھا، اور توابع مطابعت کا میں نے معنی کیا بتایا کہ کسی کے پیچھے چلنا، اور پھر وہ اس کا معنی کیا تھا، اس کی تعریف، اس کا حکم بیان ہوا۔ آج جو ہے وہ شواہد، یہ بھی ایک ہی جو ہے وہ اس کی ایک لڑی ہے۔ شواہد کس حدیث کو کہتے ہیں، آج ہم نے یہ سمجھنا ہے، تو ذرا سماعت فرمائیے گا۔ شواہد کا معنی و مفہوم، شواہد جمع ہے اصل میں، جیسے توابع جمع تھی تابع یعنی پیچھے چلنے والا، اور یہ شواہد جمع ہے شاہد کی، اور شاہد کا جو معنی ہے وہ ہے گواہ۔ اب اصطلاح حدیث میں شواہد کس حدیث کو کہا جائے گا، اب جو ہے وہ تعریف میں نے مطلقاً نہیں لکھی، آپ کو جو ہے وہ میں تشریحاً ہی سمجھاؤں گا، اس سے زیادہ سمجھ آئے گی۔ یعنی اب ایک شواہد کس حدیث کو کہیں گے، ایک راوی نے، ٹھیک ہے جی، ایک راوی نے حدیث بیان کی ایک صحابی سے، ٹھیک ہے جی، ایک صحابی سے ایک حدیث روایت ہے، یعنی ان صحابی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ الفاظ جو ہے وہ نقل کیے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ اور کوئی بھی اس جیسی روایت نہیں ملی، اور کوئی بھی اس جیسی روایت نہیں ملتی، یعنی اس حدیث کو اور کسی نے روایت نہیں کیا۔ پہلے یہ سمجھ لیں، ایک صحابی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک روایت کی، ٹھیک ہے، اور راویوں نے پھر اس صحابی کی اس روایت کو جو ہے وہ ذکر کیا، اس حدیث کو ذکر کیا حضور کی، اور اب کوئی بھی جو ہے وہ اسی حدیث کو کسی اور صحابی نے روایت نہیں کیا، صرف ایک اور صحابی نے روایت کیا ہے۔ تو اگر تو صرف ایک صحابی نے ہی روایت کیا ہے، یعنی ایک روایت ایسی ہے کہ اس کو ایک صحابی نے ہی روایت کیا ہے اور کسی صحابی نے اس حدیث کو روایت نہیں کیا، تو اس کو ہم غریب کہیں گے۔ اور اگر اس صحابی کے ساتھ، ٹھیک ہے، اس صحابی کے ساتھ ایک اور صحابی بھی مل گئے ہیں کہ جنہوں نے وہی روایت کو، وہی حدیث کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کیا ہے، یعنی ایک صحابی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک حدیث کو روایت کیا، اور دوسرے صحابی نے اسی حدیث کو جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کیا، لفظاً ہو یا معنن ہو، یعنی لفظاً چینجنگ ہو یا نہ ہو، الفاظ سیم ہو یا نہ ہو، مفہوم جو ہے وہ سیم ہونا چاہیے۔ اگر تو مفہوم سیم ہے تو پھر اس قسم کی حدیث کو ہم کہیں گے شواہد۔ پھر سے ذرا سماعت فرمائیے، مجھے لگتا ہے کہ یہ ذرا مشکل ہے، اس لیے میں دوبارہ سے آپ سے عرض کرتا ہوں کہ ایک صحابی نے کوئی ایک حدیث حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کی کوئی ایک حدیث روایت کی، اب کوئی دوسرے صحابی تھے، انہوں نے بھی وہی حدیث لفظاً یا معنن یعنی مفہوماً یا وہی الفاظ کے ساتھ جو ہے وہ اس کو روایت کیا۔ اب یہ دو صحابہ کے علاوہ کسی اور نے بھی اس حدیث کو حضور سے روایت نہیں کیا، تو اب یہ دو صحابی جو ہوں گے نا، ان کی روایت کو کہیں گے شواہد۔ اب اس کی مثال سماعت فرمائیے گا، مزید جو ہے وہ تعریف کی کھل کے سامنے آ جائے گی۔ تو یہاں جو ہے وہ میں آپ کے سامنے مثال میں وہ اسکرین شاٹ بھی لگا دوں گا، آپ وہ بھی دیکھ لیجئے گا۔ ایک روایت ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے، وہ مروی ہے، انہوں نے اللہ کے رسول سے روایت کیا کہ جب تم چاند دیکھو تو روزے رکھو، اور جب چاند دیکھو تو افطار کرو، پھر اگر مطلع بر آلود ہو تو 30 پورے کرو۔ اب یہ ایک حدیث حضرت عبداللہ بن عباس نے روایت کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ اب اسی حدیث کو، یعنی تھوڑی سی بس معنی کی چینجنگ ہے، اس جیسی حدیث کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کیا، اور وہ کیا تھی، وہ بھی تقریباً یہی حدیث پاک ہے کہ چاند کو دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند کو دیکھ کر افطار کرو، پھر اگر مطلع بر آلود ہو جائے تو 30 روزے مکمل کرو۔ تو یہ دونوں ایک جیسی حدیث ہے۔ تو اب اس حدیث کو جو ہے وہ ہم شواہد کہیں گے کہ جو ہے وہ ایک حدیث والی سند جو ہے وہ دوسری حدیث، دوسرے صحابی سے بھی وہ روایت ہوئی تو وہ اس کی گواہ ہو گئی، دونوں مل کر غریب سے عزیز کے درجے میں پہنچ گئے۔ اور اگر دو اور شواہد مل جائے، یعنی ایک حدیث پاک ہے، اس کو دو صحابہ نے روایت کیا ہے، اور دو اور بھی مل جائیں کہ دو اور صحابہ نے اسی روایت کو روایت کیا ہے، تو پھر جو ہے وہ مشہور کے درجہ میں پہنچ جائے گی۔ تو یہ بیسیکلی توابع اور شواہد جو ہے وہ حدیثوں کو مضبوط کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ اب توابع اور شاہد میں جیسے کہ آپ فرق کیا ہے، تابع میں ہے، یعنی توابع اور مطابعت میں یہ ہے کہ راوی
اپنے سے دوسرے راوی جیسی ہی حدیث کو نقل کرتا ہے اس کے شیخ سے یا اس کے شیخ سے، اور شاہد میں یہ ہے بس اتنا سا فرق ہے، تابع میں راوی جو ہے وہ وہی روایت جو دوسرے راوی نے اپنے شیخ سے روایت کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ راوی جو ہے وہ راوی بھی اسی کے شیخ سے وہی روایت جو ہے وہ نقل کرتا ہے۔ اور شاہد میں فرق یہ ہے کہ یہاں صحابی کا فرق ہے کہ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ حضور سے روایت کرتے ہیں، اور پھر دوسرے صحابی اسی حدیث کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے علیحدہ روایت کرتے ہیں۔ تھوڑی سی لفظاً یا معناً مفہوم میں تھوڑی سی چینجنگ ہوتی ہے، لیکن اس کو بہرحال جو ہے وہ شواہد کی کیٹیگری میں شامل کیا جائے گا۔ امید ہے توابع اور شواہد جو ہے وہ آپ کو صحیح سمجھ آئے ہوں گے۔ اور شواہد کا حکم جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ اگر ایک حدیث کو ایک صحابی نے حضور سے روایت کیا ہے اور کسی صحابی نے اس حدیث کو حضور سے روایت نہیں کیا تو پھر وہ غریب حدیث ہوتی ہے۔ یہ بھی ایک قسم ہے، یہ آگے چل کر میں آپ کو سمجھاؤں گا، تو وہ غریب کی کیٹیگری میں ہوتی ہے۔ اور اگر ایک حدیث اور مل جائے کسی دوسرے صحابی سے، یعنی ایک سند اور مل جائے دوسرے صحابی سے، حدیث وہی ہو، تو یہ جو ہے وہ غریب کی کیٹیگری سے نکل کر عزیز کی کیٹیگری میں شامل ہو جاتی ہے۔ تو یہ فرق ہے شواہد کے حکم میں، اور وہی سند کا اعتبار کیا جائے گا۔ ظاہر ہے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے نیچے جو روایت کرنے والے ہوں گے ان کو دیکھا جائے گا کہ اگر وہ جو ہے وہ ضعیف نہیں ہے تو وہ حدیث صحیح ہوگی، اور اگر ضعیف ہے تو پھر وہ حدیث ضعیف ہوں گی۔ لیکن اگر اوپر تک ہی رہا جائے تو اگر اس حدیث کو ایک ہی صحابی نے روایت کیا ہے تو پھر وہ غریب ہوگی، اور اگر اس حدیث کو ایک اور صحابی نے بھی روایت کیا ہے تو پھر وہ حدیث غریب سے نکل کر عزیز تک پہنچ جائے گی۔ اور اگر دو صحابہ اور مل گئے ہیں کہ جنہوں نے وہی حدیث کو روایت کیا ہے، تھوڑی سی مفہوم کی چینجنگ ہے، معنی کی چینجنگ ہے، لفظاً کی تھوڑا سی چینجنگ ہے، تو پھر وہ مشہور کے درجے میں جو ہے وہ پہنچ جائے گی۔ تو یہ بیسیکلی توابع اور شواہد حدیثوں کو مضبوط کرنے کے لیے ہوتے ہیں کہ اگر ایک حدیث جو ہے وہ ضعیف ہے تو پھر تلاش کیا جاتا ہے کہ اگر کسی اور صحابی نے بھی اس کو روایت کیا ہے یا کسی اور راوی نے بھی اس کو روایت کیا ہے، اور اگر کوئی اور راوی بھی مل جاتا ہے، صحابی بھی مل جاتا ہے، تو پھر اگرچہ وہ پہلے والی حدیث ضعیف ہو اور جو ملی ہے وہ تھوڑی سی صحیح ہو، حسن کے درجے میں ہو، تو پھر دونوں مل کر یہ درجہ صحت تک پہنچ جائیں گی، پھر ان کا ذوف جو ہے وہ دور ہو جائے گا۔ تو اصل میں یہ محدثین کرام نے توابع اور شواہد اس لیے جو ہے وہ متعارف کروائے۔ امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ تو ملتے ہیں لیکچر نمبر 20 میں۔